بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کریمہ آیات بینات میں شرعی ہیلہ کے جواز کے متعلق فرامین موجود ہیں۔ مثلا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک بکری بھیجی گئی اور اس میں سے میں نے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عرض کی نہیں سوائے اس کے جو حضرت ام عطیہ نے ایک بکری بھیجی ہے، بکری کا کچھ حصہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے۔ یعنی دراصل اس حدیث پاک کا سیاق و سباق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے طور پر ایک بکری آئی تھی، تو چونکہ انبیاء اور سادات صدقہ وصول نہیں کرتے، زکوٰۃ وصول نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری جو بطور زکوٰۃ آئی تھی وہ حضرت ام عطیہ جو مستحق تھیں ان تک پہنچا دی۔ لیکن حضرت ام عطیہ نے ذبح کرنے کے بعد کچھ حصہ اس کا استعمال کر کے تو بقیہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، کیونکہ فاقہ کی نوبت آ چکی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہی جو ایک بکری حضرت ام عطیہ نے بھیجی ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اسے پکاؤ، اسے کھائیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ قد بلغت محلہا، وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ اس کے علاوہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے معاملہ میں بھی یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا پیسہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، مالک بنا دیا، اور انہوں نے پھر وہ پیسہ وصول کرنے کے بعد مالک بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ ارشاد فرمایا ہوا علیہا صدقۃ وہو لنا ہدیۃ، کہ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے صدقہ ہے جبکہ ان کی طرف سے ہمیں دیا جانا بطور تحفہ ہے۔ اسے شرعی ہیلہ کہا جاتا ہے، یعنی جو مستحق ہے اس کو مال کا مالک بنانے کے بعد وہ شرعی فقیر اپنا وہ مال جو اس نے وصول کیا ہے بطور زکوٰۃ قبضہ کر لینے کے بعد مالک بن جانے کے بعد کسی دوسرے کو جو مستحق نہیں ہے اسے بطور تحفہ ہدیہ بھیجے دے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی ہیلہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں جب بیماری لاحق ہوئی اور سارا مال و متاع اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ تلف کر لیا، تو پھر ان کی زوجہ کھانا لینے کے لیے یا کسی کام سے گھر سے گئیں تو ان کو کافی دیر ہو گئی، تو حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا، منت مانی یا حلف لیا یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے ذمہ لیا کہ اگر وہ آئی تو میں اسے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے صحیح وجہ بتا دی کہ جس کی بنا پر وہ لیٹ ہوئی تھی، دیر ہوئی تھی۔ تو اب حضرت ایوب رضی اللہ عنہ جو علیہ السلام نے سوچا کہ اب اس کو 100 کوڑے مارنا تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں والی جھاڑو پکڑو اور اسے ایک مارو، یوں تم حانث نہیں ہوگے، یعنی قسم توڑنے والے نہیں کہلاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ شرعی ہیلہ کرو تو تمہیں اجازت ہے، تم حانث یعنی قسم توڑنے والے قرار نہیں پاؤ گے۔ لیکن اس کی بھی شرائط ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے شرعی ہیلہ نہ کرے، بلکہ دوسروں کے مفاد کے لیے اور اسلام کے فائدے کے لیے، جس میں اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو، دوسرے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہو، اس کے لیے شرعی ہیلہ کرے۔ اگر اپنے لیے بھی کرنا ہے تو پھر حالت اضطراری ہو، انتہائی مجبوری ہو، جس طرح آج کل کچھ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، مدارس کے نام پہ اسکول چلا رہے ہیں اور اس میں زکوٰۃ اور فطرانہ سارا کچھ وصول کر رہے ہیں، جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ان سے بھی فیسیں وصول کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ انتہائی مجبوری اور حالت اضطرار میں یہ ساری کیفیت، یہ سارا اصول اور ضابطہ ممکن ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے وہ لکھا جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، اور جس کی زکوٰۃ بنت مخاض تک پہنچے اور اس کے پاس نہ ہو اور بنت لبون ہو تو اس سے قبول کی جائے، اور زکوٰۃ کا محصل اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں جیسا کہ واجب ہے اور اس کے پاس ابن لبون ہے تو یہی لے لی جائے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر مال سے کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی جس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اسی مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جیسے سونے پر زکوٰۃ ہے تو وہ سونا ہی بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں دینا چاہتا، یا چاندی ہے اور چاندی ہی بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، یا بکریاں ہیں 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہے، یا اونٹ ہیں 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، تو اب وہ پیسہ نہیں دینا چاہتا زکوٰۃ کے طور پہ بلکہ اونٹ ہی بطور زکوٰۃ دینا چاہتا ہے۔ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے تو وہ 1 بکری ہی دینا چاہتا ہے، وہ اس کی مالیت زکوٰۃ کے طور پر نہیں دینا چاہتا، اور اگر وہ جو زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہ رہا ہے اس کی عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 5 اونٹوں پر 1 بنت مخاض ہے۔ بنت مخاض سے مراد ایسی اونٹنی ہے جس کی عمر 1 سال سے اوپر ہو جائے، یعنی دوسرے سال میں وہ اونٹنی داخل ہو جائے۔ تو اب اگر کسی کے پاس اتنی عمر کی اونٹنی نہیں ہے جو بنت مخاض ہے، یعنی 1 سال سے اوپر کی، بلکہ 2 یا 3 سال کی اونٹنی ہے، بنت لبون ہے جو 2 یا 3 سال کی اونٹنی ہوتی ہے، تو وہ اوپر کی جو زیادہ عمر کی اونٹنی ہے وہ بھی دے سکتا ہے، اس سے وصول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بنت مخاض جب پیدا ہوگی، جب اس کو 1 سال ہوگا پھر دے دینا، ایسا نہیں ہے۔ جو زیادہ عمر کی ہے بنت لبون ہے وہ بھی اس کی بطور زکوٰۃ وصول کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بکریوں میں بھی ہے، یعنی اس حدیث پاک کا ماحصل یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کم عمر کی چیز پر لازم ہے اور اس کے پاس کم عمر والی نہیں ہے، زیادہ عمر کی ہے تو زیادہ عمر والی وصول کی جائے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ زیادہ عمر کی وصول کر کے جو اس کی زیادہ قیمت بنتی ہے وہ اسے واپس بھی دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ عمر کی وصول کر لیں تو پھر اسے واپس کچھ نہ کیا جائے۔ طاؤس نے کہا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن والوں سے فرمایا، مجھے زکوٰۃ میں جو اور باجرے کے عوض چادر اور پہنے ہوئے کپڑے دو، یہ تمہارے لیے آسان ہے اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بہتر ہے۔ نئی حدیث پاک کا رزلٹ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے طور پہ جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ آگے جس کو زکوٰۃ وصول کرنی ہے، جس نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، اس کو اس کی ضرورت کم ہے، نہیں ہے یا کم ہے، اس نے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد پھر وہ چیز ہی خریدنی ہے۔ جیسا یہ یمن کے رہنے والوں کے پاس چادر اور کپڑے ان کی بہتات تھی، تو اب وہ بطور زکوٰۃ جو اور باجرہ دینا چاہ رہے تھے، تو حضرت طاؤس، حضرت معاذ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو اور باجرہ دینے کے بجائے آپ لوگ کپڑے اور چادریں دیں، کیونکہ مدینہ والے جو ہیں ان کو اس کی زیادہ حاجت ہے۔ تو اب بطور زکوٰۃ یہ جو اور باجرہ وصول کرنے کے ان سے کہا جائے گا کہ آپ چادریں اور کپڑے دیں، لیکن مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ایسا بھی ہے کہ ان سے جو اور باجرہ وصول کر کے تو مستحق تک پہنچا دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اب آپ چادریں اور کپڑے وغیرہ خود خرید لیں، لیکن جو زکوٰۃ دے رہا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تم اس طرح کرو تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ پاک نے ساری دنیا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔